بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله محترم سورہ الحج 22ویں سورہ اور آیت نمبر 53 سورہ الحج 22ویں سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِيَجْعَلَ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ماقبل رفقاء محترم، شیطانی طاقتیں جو انبیاء علیہ السلام کے نصب العین کے بارے میں غلط پراپوگنڈا کرتی اور غلط پراپوگنڈا کر کے مخلوق خدا کو انبیاء علیہ السلام سے جو دور کرنے کی جدوجہد کرتی ہیں اس کا بیان تھا. اور آج اس امر کا بیان ہے کہ یہ جو منفی اور تخریبی جدوجہد شیطانی قوتوں کے حوالے سے مارز وجود میں آتی ہے، اس سے متاثر کون ہوتے ہیں؟ یہ وائرس کن پر اثر انداز ہوتا ہے اور کون اس وائرس سے متاثر نہیں ہوتا؟ تو اس شیطانی وائرس سے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونے والے افراد جو ہیں ان کا بیان اس وقت ہمارے سامنے آیت نمبر 53 میں ہوگا. ارشاد ربانی ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً. لِيَجْعَلَ پہ بات ہوئی تھی، لام جو ہے یہ عاقبہ، نتیجہ، سبب نہیں، ذریعہ نہیں، مقصد نہیں، بلکہ نتیجہ. لِيَجْعَلَ کہ اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے، نتیجہ اس سے یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو شیطان ڈالتا ہے، مایول کی شیطان، جو شیطانی طاقتیں جو چیزیں پھیلاتی ہیں، پراپوگنڈا کرتی ہیں، سامنے لاتی ہیں، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے نتیجے کے طور پر؟ فتنہ، پرکھ، یا وہ چیز کہ جس میں کسی چیز کو جکڑا جائے. کہ اس شیطانی پراپوگنڈے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اس میں گرفتار ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں کون لوگ؟ للذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ، وہ افراد کہ جن کے دل اور دماغ مریض ہوتے ہیں، جو قلوب اور اذہان کے حوالے سے مریض ہوتے ہیں، ذہنی اور قلبی حوالے سے مریض افراد شیطانی پراپوگنڈے کو قبول کرتے ہیں. اور آگے فرمایا والقاسیۃ قلوبہم، یہ جو دل دماغ کے روگی افراد ہوتے ہیں، مریض افراد ہوتے ہیں، یہ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں. والقاسیہ التی کسرت کے معنی میں ہے، اس میں فاعل پر الف لام جو آتا ہے یہ الذی اور التی کا مفہوم ادا کرتا ہے. والقاسیہ، اور وہ مریض دل ہوتے ہیں کہ جو سخت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے دل دماغ. والقاسیہ، اور سخت ہو جانے والے، قلوبہم کہ ان کے دل دماغ. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ دل دماغ
سخت ہونے سے کیا مراد ہے قرآن حکیم؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک یہ جو ظالم ہوتے ہیں، جن کے دل دماغ مریض اور جن کے دل دماغ سخت ہو چکے ہیں، یہی دراصل ظالم ہے۔ اور ان ظالموں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے لفی شقاق بعید، یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کی جانب سے شگاف اور پھٹن، شقاق کا معنی جدائی، علیحدگی، ڈس ایسوسیشن، کہ یہ لوگ الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا جدا ہو جانا کتاب اللہ سے اس طرح ہوتا ہے بعید، بہت دور، یعنی ان کے راستے اور کتاب اللہ کے راستے، ان کے مقاصد اور کتاب اللہ کے مقاصد بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور ان شیطانی فتنوں سے، سازشوں سے ایک اور نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ علم حاصل کر لیتے ہیں یقین کے طور پر، یہاں یعلم معنی یستیقن، اور یقینی علم حاصل کر لیتے ہیں وہ لوگ الذین اوتوا العلم، کہ جو دیے جاتے ہیں الکتاب کا علم، العلم سے مراد ہے علم الکتاب، کہ جن لوگوں کو کتاب اللہ کا العلم عطا ہوتا ہے وہ اس کے قدردان ہوتے ہیں، اس کے شہدائی ہوتے ہیں علم کتاب کے، تو وہ لوگ اس شیطانی پراپگنڈے سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ انہ الحق من ربک، ان کو اس شیطانی اور تخریبی پراپگنڈے سے جو کتاب اللہ کا غلبہ سامنے آتا ہے، یعنی ہر طرف سے شیطانی طاقتیں کتاب اللہ کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتی ہیں، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی کتاب آگے بڑھتی ہے، تو وہ جو شیطانی طاقتوں کے علی الرغم، ان کی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود جو علم الہی آگے بڑھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو الکتاب کے عالم ہوتے ہیں ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ قرآن، اس کا علم یقیناً تیرے رب کی جانب سے حق کے طور پر آیا ہے، یعنی قرآن سراپا حق ہے، غالب آنے والا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں شک ہو، ریب ہو، یقین اور یقین کامل سے ہٹی ہوئی کوئی چیز ہو، ظن، گمان، شک، شبہ، اس میں کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، تو اس کے نتیجے میں ان کا ایمان جو علمی مقام تھا وہ یقین کامل کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور اس یقین کامل سے کیا ہوتا ہے؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اخباتا بے نکل، تو یعنی اس کے نتیجے میں ان کے قلوب و اذہان سے علم قرآن کے چشمے بہنے لگتے ہیں، علم قرآن کی نہریں ان کے قلوب و اذہان سے رواں دواں ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس طرح جو صاحبان علم سے یقین کامل کے مقام پر اور یقین پا کر جب وہ کتاب الہی کے سامنے جھکتے ہیں تو بے شک اللہ یقیناً ہدایت دینے والا ہے، یہاں ہدایت سے مراد ہے منزل مراد تک پہنچانے والا، تو یقیناً اللہ منزل مراد تک پہنچاتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں توحید کے ساتھ، آمنو سے مراد ہے توحید کے ساتھ ایمان لانا، اور آمنو سے مراد ہے قرآن پر ایمان لانا بطور دستور حیات، تو جو قوتیں کتاب اللہ پر دستور حیات کے طور پر اور اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لاتی ہیں تو اللہ ان کو پہنچاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کدھر رہنمائی کرتا ہے؟ الی صراط مستقیم، اس راستے کی جانب، اس شارع حیات کی جانب جو ہمیشہ برقرار رہنے والا، مستقیم قائم رہنے والا، نہ مٹنے والا، جس کو کہ جھکڑ، باد و باران،
تند ہوائیں، مزاحمتیں، شیطانی طاقتوں کا اغوا، جتنی بھی منفی اور تخریبی کوششیں ہیں وہ اس اللہ کے راستے کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ جو آیات ہم نے دیکھی ہیں رفقائے محترم، ان میں دو ایک بنیادی مسائل کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ جو آئی ہے کہ والقاسیۃ قلوبہم، کہ وہ کہ جن کے دل دماغ قساوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قساوت کہتے ہیں رفقائے محترم پتھر کی سختی، پتھرا جانا۔ پتھر کی سختی کیا مراد یہ ہے کہ جن میں رویدگی نہیں، بڑھوتری نہیں، نشو و نما نہیں، اگرچہ پتھر بھی بڑھتے ہیں اس معنی میں، لیکن یہ ایک تعبیر ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں پتھرا گیا، اس کا دل تو پتھر کی طرح ہے، یعنی جس میں لوچ نہیں، لچک نہیں، نرمی نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن حکیم رفقائے محترم سورہ الزمر 39ویں سورہ آیت نمبر 23، 22 اور 23 دونوں دیکھتے ہیں۔ 22 اور 23 سورہ زمر 39ویں سورہ آیت نمبر 22 اور 23۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہ آپ نے رفقائے محترم سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چیرا، یعنی ان کا سینہ چاک کیا، اندر سے کہتے دل نکالا، اسے پھر دھویا، کالے دانے نکالے۔ اور اس سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کے پاس جب تھی وہاں بھی یہی ہوا، حضرت حلیمہ کے پاس بھی سینہ چاک کیا، پھر اس کے بعد وہی جب آئی دوسری دفعہ کیا، پھر معراج کی رات وہاں بھی کیا۔ یہ 3 دفعہ نعوذ باللہ کہتے سینہ چاک ہوا، اور ہر دفعہ اندر سے کالے دانے نکالتے تھے۔ اور لطف یہ ہے رفقائے محترم جو یہ کہانیاں بناتے ہیں، اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک نور من نور اللہ، اول ما خلق اللہ نوری، کہ وہ نور ہیں، سب سے پہلے اللہ نے ان کا نور پیدا کیا۔ تو جو نور ہے پیدا سراپا، نور من نور اللہ، جس کا نور سب سے پہلے خلق کیا گیا، وہ اللہ کے بندے بھی۔ ایک کتاب ہے فی شان حبیب الرحمن، محمد شفیع اکاڑوی، جو سب کو کہتے ہیں گستاخ رسول ہے۔ وہ شخص 3 جگہوں پر قاضی ایاز کے حوالے سے، فلاں کے حوالے سے، یہ تینوں واقعات وہ ثبت کرتا ہے۔ مائی حلیمہ کے پاس سینہ چاک ہوا، آغاز وحی پر سینہ چاک ہوا غار حرا میں، اور معراج کی رات سینہ چاک ہوا، زمزم سے دھویا، کالے دانے نکالے، پھر بھر دیا نور اور ایمان سے۔ تو یہ رفقائے محترم بات یہ ہے کتاب اللہ سے بعد، شقاق بعید، کتاب اللہ سے شقاق بعید جو ہے یہ ساری اس کی سزائیں۔ جب کتاب اللہ سے رشتہ ناتا ٹوٹ گیا یا توڑ دیا اس امت نے یا توڑا لیا، تو یہ سارے غیر قرآنی تصورات اس انداز میں آئے کہ معرفت رسالت بھی نہ رہی، معرفت رسالت سے بھی یہ امت محروم ہو۔ تو جب اس امت کو اپنے رسول ہی کی معرفت نہیں ہے رفقائے محترم، تو آپ کی اور ہماری ایک دوسرے کی معرفت کیسے ہو؟ سورہ المومنون کی آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کہ انہوں نے تو اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانا اور انہوں نے کیا کام کرنا۔ تدبر فی القرآن
تدبر فی القرآن جب کوئی امت ترک کرتی ہے، چھوڑتی ہے، تو اس کا سب سے برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ امت اپنے رسول کی معرفت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تدبر فی القرآن کو ترک کرنے کا وبال امت پر اس طرح آتا ہے کہ رسول کے اور اس کے مابین اجنبیت کی دیوار حائل ہو جاتی، وہ اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانتے۔ تو جب رسول ہی کو نہیں پہچانے کی تو اگلی باتیں قائم رہیں گی اپنے مقام پر۔ تو سورہ المومنون 67 کی بجائے یہ 69 تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اور یہ نتیجہ تھا تدبر فی القرآن کو ترک کرنے کا۔ تو آپ یہاں دیکھیں رفقائے محترم، شرح صدر تو مومن کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کا مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور پھر وہ کہتے ہیں میرا شرح صدر تو نہیں ہے، تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کہتا میں تو ولی نہیں ہوں، تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ ایمان اور ولایت ایک ہی معنی ہے، ایمان اور شرح صدر ایک ہی معنی ہے۔ تو چونکہ یہ امت شرح صدر سے محروم ہے بوجہ اس کے کہ ایمان قرآنی ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام شرح یشرح شرحا، یہ ضد میں رفقائے محترم زواد یا قاف ضیقن، ضیقن ذاکہ یضیقو کسی چیز کا تنگ ہونا، محدود ہونا، مقید ہونا۔ شرحت الدابہ، جانور کے پاؤں کو جو بند ہوں رسیوں میں انہیں آپ کھول دیں، کسی بند چیز کا کھول دینا شرح کہلاتا ہے۔ کوئی چیز جو جکڑی ہوئی ہو تو جکڑی ہوئی چیز کو جب آپ پھیلا دیں، ایکسٹینڈ کر دیں تو ایکسٹینشن کا، ایکسپینڈنگ کا، ایکسپینشن اور ایمنسیپیشن، یعنی کسی چیز کا جکڑاؤ سے، قید سے، غلامی سے، تشدد، وہ جو جس نے اس کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے اس سے وہ آزاد ہو جائے، تو یہ شرع ہے۔ اور شرع کا تعلق ہے صدر کے ساتھ، یعنی شرع صدر ہے دل اور دماغ کا کشادہ ہونا، کشادہ ظرفی، کشادہ قلبی، دل اور دماغ کی وسعت، کہ مثلا جب آپ کے ذہن میں قرآن، اس کے علوم و معارف، اس کا حدود اربع اور اس کے وہ کمالات اور وہ احسانات اور وہ نظام اور اس نظام کے جو اعلیٰ نتائج و ثمرات نوع انسانی پر مرتب ہونے ہیں، ان تمام چیزوں کو جب آپ ویولائز کریں گے، ان کی جو ویولائزیشن ہے، ان کا ادراک کر لینا جو قبل از وقت ہے، یہ ہے شرع صدر۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس وہ شخص کہ جس کا دل اور دماغ کھلا پائے اللہ اس کے لیے، للاسلام، اسلام کے لیے، سلامتی کے لیے، سلامتی والے پروگرام کے لیے۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے احکام الہیہ کے سامنے جھک جانا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مسلم تھے، مسیح علیہ السلام بھی مسلم تھے، نوح علیہ السلام بھی مسلم تھے۔ یہ تمام امت ایک ہی امت ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ۔ کوئی نبی عالم انسانیت میں ایک نئی دیوار کھڑے کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو مقبول طرز حیات ہے وہ کیا ہے؟ احکام الہیہ کے سامنے جھک جانا۔ کوئی مسیح نصرانیت لے کر نہیں آئے، موسیٰ یہودیت لے کر نہیں آئے، ابراہیم جو ہے وہ کوئی الگ لے کر نہیں آئے۔ سب کا دین، نظام، حیات، افکار، تصورات ایک ہی تھے، اور وہ تھا منزل من اللہ کلام۔ تو پس جس کا کھلا پائے اللہ دل اور دماغ، سینہ، کس کے لیے؟ سلامتی والے راستے کے لیے۔ پہچان کیا ہے اس کی؟ کیسے ہم کسی کو پہچانے کہ اس کا شرع صدر ہے، اس کا شرع صدر نہیں ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، شرع صدر جس کا ہوگا
وہ اس کی اللہ پہچان بتاتا ہے۔ وہ پہچان اس کی یہ ہے کہ جو نور اللہ کی جانب سے آیا ہے وہ اس نور قرآن کے اوپر مستولی ہو جاتا ہے۔ نور قرآن اس کی رگ رگ کے اندر، دل میں، دماغ میں، سیرت میں، کردار میں رچ بس جاتا ہے۔ تو جس شخص کے دل دماغ میں نور قرآن اترا جائے اس شخص کا ہے شرح صدر۔ صاحب و شرح صدر وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ نور کے اوپر، علی نور، فی نور نہیں فرمایا رفقا محترم، علی نور، یعنی وہ نور اس انداز میں اس کے اوپر آتا ہے جس طرح آپ جب چاہیں ٹارچ کو روشن کر لیں، بند کر لیں، یعنی وہ تکنیک آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ اس تکنیک سے نور قرآن جہاں چاہیں، جب چاہیں، جس حوالے سے چاہیں، تو وہ استیلاء اسے کہتے ہیں۔ علا کا معنی الاستیلاء، تو وہ نور قرآن کے اوپر گویا کہ مستولی ہو جاتا ہے، نور قرآن اور اس کا ایک لزوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جماعت جس کا شرح صدر ہو۔ اور اس کے برعکس ایک دوسری جماعت ہے، وہ کیا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ یہ وہ جو ماقبل آیا تھا نا، والقاسیۃ قلوبہم، تو قاسیۃ قلوبہم کی تعریف کیا فرمائی؟ فویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للقاسیۃ، ان انسانوں کے لیے کہ انہوں نے سخت کر لیا۔ کس چیز کو سخت کر لیا؟ قلوبوں، اپنے دلوں کو، دماغوں کو، یعنی ان کے دلوں اور دماغوں میں نرمی ہے حدیث کے لیے، فقہ کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، انسانوں کی انسانی روایات کے لیے، اور کوئی نرمی، لوچ اور لچک نہیں ہے، اداس نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ من ذکر اللہ، اللہ کے کلام کے لیے نرمی نہیں، قربانی ہے، جانثاری ہے، فداکاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسانوں کے کلاموں کے لیے۔ اور جہاں مسئلہ آئے گا اللہ کے کلام کا، اللہ کے ذکر کا، تو وہ پتھر کی طرح جو ہے نا ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی ان میں حرکت اور حرارت نہیں پیدا ہوتی۔ تو ان کے بارے میں اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ اولئک فی ضلال مبین۔ فرمایا کہ وہ لاکھ اپنے آپ کو علامہ کہیں، علامہ کہیں، فہامہ کہیں، شیخ طریقت کہیں، اللہ نے تو فتویٰ یہ لگایا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ ضلال مبین، واضح طور پر گمراہی میں مبتلا۔ اللہ کا فتویٰ ہے کہ یہ گمراہ ہیں، خود اپنے آپ کو علامہ کہیں۔ اور یہ لوگ جو الکلام، ذکر اللہ، اس سے جن نے اپنے آپ کو سخت کر لیا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی۔ بے شک اللہ وہ تو ہے، وہی تو اللہ ہے کہ جس نے نازل کیا، کیا نازل کیا رفقا محترم؟ احسن الحدیث، حدیثوں میں سب سے زیادہ حسن پیدا کرنے والی۔ احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے، جس طرح اکبر، اصغر، احسن، the most balanced، توازن، اعتدال، حسن، حسن ہوتا ہی توازن و اعتدال سے۔ یعنی تمام احادیث میں احسن الحدیث اللہ نے نازل کر دی۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ امت، یہ لوگ الکتاب، اللہ کی حدیث کے بعد کسی اور حدیث پر بھی ایمان رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی حدیث قرآن آ گئی، اس کے بعد بھی ان کو انتظار ہے کہ کوئی اور حدیثوں کی کتاب آئے گی تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ،
کہ اللہ کی کتاب جو آیات الہی پر مبنی ہے، احسن الحدیث ہے، اس کے بعد بھی ان کو کسی حدیث کی ضرورت ہے؟ یہاں پر الحدیث جو ہے یہ معنی گفتگو کے معنی میں نہیں ہے، حدیث ہے حدث، حدث بمعنی جددہ و تجددہ۔ احسن الحدیث کا معنی ہے ایسی کتاب جو ہر آن ماڈرن، یعنی ایٹ ایوری مومنٹ ماڈرن، ماڈرنٹی، گویا کہ جس کے اندر جدت اس میں ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی زمان ہو، کوئی مکان ہو، کوئی موڑ ہو، کوئی تقاضا ہو، کوئی ایسا تقاضا نہیں ہوگا کہ کتاب الہی باسی ہو جائے، بوسیدہ ہو جائے، پرانی ہو جائے۔ زمانے کے کوئی ایسے تقاضے آ جائیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کتابوں کی کتابیں، فلسفوں کے فلسفے، وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے مقام پر انسان جو ہے علمی ارتقاء سے لگا چکا۔ وہ عجائب خانوں اور کتب خانوں کی زینت تو ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر ان کا کوئی چلن نہیں ہے۔ علم انسانی کے ارتقاء نے ان کی نگیشن کر دی، کوڑا کرکٹ کے مقام پر ان کو جا ڈالا۔ تو احسن الحدیث کے اندر یہ ہے کہ یہ الکتاب ہمیشہ حدیث، یعنی تر و تازہ، جدید، جدید سے بڑھ کر جدید، یعنی ماڈرنٹی، تو پروگریسو، ترقی، ارتقاء ہر آن۔ اور فرمایا کتابن، یہ احسن الحدیث کتبن نہیں کہ حدیث کی کتابیں کوئی کہتا ہے 6، کوئی کہتا ہے 4، الکتابن ایک ہی کتاب۔ اور کتاب رفقائے محترم عربی زبان میں کتاب کیوں کتاب کہلاتی ہے؟ کاتبہ کا اصل معنی ہوتا ہے القطائب والقطیبہ۔ یہ جو فوج ہوتی ہے رفقائے محترم، فوج کے جو یونٹس ہوتے، بٹالینز، بریگیڈ، تو ہر فوج جو ہوتی ہے وہ کتب پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو قطائب کہتے ہیں۔ تو فوجی نظام کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، آرڈر ہوتا ہے۔ کتاب کا معنی ہی ہے رفقائے محترم ایک ایسی چیز جس میں آرڈر ہو، ترتیب ہو، نظم ہو۔ بے ترتیب، بے نظم، منتشر اوراق کتاب نہیں کہلا سکتے۔ اور کتاب کا دوسرا معنی ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم الوصیہ، وہ چیز کہ جس کی ادائیگی بائنڈنگ، فرضیت، فرض ہو۔ تو فرمایا کتابن، یہ اصل حدیث کیا ہے؟ ایک باربط، با نظم، با ترتیب، ان آرڈر، اور فرضیت کے مقام پر کتابن فرض ہے۔ اور رفقائے محترم جب آپ سنتے ہیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حافظ تھے، حافظ، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کسی کو کسی کتاب کا حافظ بھی کہنا اور ساتھ یہ کہنا کہ اس کی کوئی ترتیب ہی نہیں تھی، بغیر ترتیب کے آپ کسی چیز کو مجھے یاد کر کے دکھائیں۔ کسی کتاب کا حافظ ہو اور کتاب میں کوئی ترتیب نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا خط رفقائے محترم 2 ورق کا، 2 ورقیہ اگر خط ترتیب سے اس کو آپ علیحدہ کر دیں تو آپ اس کو یاد نہیں کریں گے، یاد جب بھی ہوگا ترتیب سے ہوگا۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ اصل حدیث کیا ہے؟ باربط، ان آرڈر، ارینجمنٹ، اور ساتھ کے ساتھ فرضیت۔ پھر فرمایا متشابہن، متشابہن، متشابہن رفقائے محترم یہ مفہوم آپ سمجھیں گے، 3 مقامات آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7، سورہ ہود آیت نمبر 11:1، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ،
پہلے جو آل عمران کی 6-7 ہے اس میں تصور یہ ہے کہ قرآن میں محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی. اور یہ جو سورہ ہود کی آیت 1 ہے، کتاب احکمت آیات، کہ اس کی تمام آیات کیا ہیں؟ محکم. یہ دوسرا بیان. اور یہ تیسرا بیان ہے متشابہا، یا پوری کی پوری کتاب کو متشابہ قرار دیا. لہذا ان تینوں مقامات کو یکجا کریں. اور یہ یکجا تب ہوں گے جب آپ قرآن کے تصور محکم و متشابہ کو اپنے ذہن میں رکھیں. اگر قرآنی الفاظ لے لیے اور محکم اور متشابہ کا مفہوم روایات سے لیا، بیڑا غرق. کیونکہ متشابہاً سورہ آل عمران آیت نمبر 6 اور 7، متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ آیات کہ جن میں شبہ کی گنجائش ہے. مشتبہ المراد، اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے؟ تو متشابہ وہ آیات نعوذ باللہ کہ جن کے مفہوم، متشابہ وہ آیات جن کے مفہوم، مدلول، مقصود، معانی، ان میں پنہاں حقائق و معارف، ان کو آپ یقینی طور پر نہیں جان سکتے. اور ان کی ایک وہ مثال لیتے ہیں جس طرح حروف مقطعات مشتبہ المراد. یہی بات 100% بات ہے. قرآن میں حروف مقطعات ہیں ہی نہیں رف قائم ہوتے. ہم مانتے ہی نہیں کہ قرآن میں حروف مقطعات ہیں. اگر آپ ان جن کو یہ حروف کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان مقامات کو نکالیں جو 29 مقامات ہیں قرآن میں، تو ہر جگہ آپ کو آیت کا ایک نشان ملے گا. الف لام میم آیت کا نشان، الف لام میم صاد آیت کا نشان، کاف ہا یا عین صاد آیت کا نشان، چھوٹے سے چھوٹا طہ آیت کا نشان، چھوٹے سے چھوٹا یاسین آیت کا نشان. تو جن کو یہ حروف کہتے ہیں قرآن انہیں آیات کہتے ہیں. اور آیات ایک ایسی کتاب کی ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو المبین ہے. پوری کی پوری کتاب سیلف ایکسپلینیٹری، پوری کی پوری کتاب المبین ہے، اپنے آپ کو کھول کھول کر بیان کرنے والی. اور پھر آیات کا دعویٰ ہے آیات مبینات، کتاب بحیثیت مجموعی مبین. اور کتاب کی آیات کے بارے میں بھی اللہ کا دعویٰ ہے کتاب آیات مبینات، کہ ساری کی ساری آیات مبینات ہیں. لہٰذا یہ باطل تصور ہے کہ یہ حروف ہے قرآن میں مقطعات اور ان کا مفہوم ہی کوئی نہیں جانتا. اتنی بات تو صاف ہے رفقا محترم سورہ یاسین میں، یاسین انکا لمن المرسلین، یا حرف خطاب، اے سین انکا لمن المرسلین، بے شک تو یقیناً رسولوں میں سے ہے. تو یاسین کس کو کہا؟ انکا لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے، آپ رسولوں میں سے. تو سین کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. طہ کون ہے؟ طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طہ میں خطاب کس کو ہے؟ علیک، رسول کو خطاب ہے. تو یہ مقطع آیات 29 مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء ہیں. یہ صفاتی القاب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا پھر ہم نے قرآن سے تجزیہ کی ہے. ہر تجزیے کی بنیاد قرآنی آیات پر رکھی ہے. اور پھر یہ بتایا کہ یہ 29 کیوں ہے، 30 یا 31 کیوں نہیں، 39 کیوں نہیں، 49 کیوں نہیں. تو اس میں پھر چلے گا کہ انسانی ذات انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر،
بین الاقوامی سطح پر، اور پھر اس کے تقاضے، انفرادی تقاضے، جماعتی تقاضے، پھر انفرادی کے اندر اس کا اخلاق، ایمان اور ذہن، جماعتی کے اندر معیشت، معاشرت اور سیاست، اور بین الاقوامی دائرے میں بعضکم لبعض عدو، پھر ہر ایک کے اندر بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، وہ کس نصب العین کے ذریعے ہوگا، نصب العین کے حصول کا طریقہ کار کیا ہوگا، انحراف کے راستے کیا ہوں گے، انحراف سے نجات پانے کے لیے قرآن کیا ہماری ضمانت فراہم کرتا ہے کہ تم منحرف نہیں ہوگے۔ تو ان مقامات پر یا ان چیزوں پر، ان مسائل پر میں نے قرآن فہمی کے قرآنی اصولوں کا آخری جو مقالہ ہے وہ مقطعات قرآن کی روشنی میں، اس پہ میں نے بحث کی ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ متشابہات کا معنی ہی باطل ہے روایتی، کہ جس کا معنی شبہ والی۔ اس کے لیے آپ دو ایک مقامات اگر ذہن میں رکھ لیں، مثلا سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، قرآن کہتا ہے تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، تو یہ متشابہ قلوب ملتے جلتے، کہ جس طرح یہود اور نصارہ کے دل، دماغ آج ریب میں مبتلا ہیں، بالکل یہ ملتا جلتا ہوئی کردار ہے جو ان سے پہلے ان قوموں میں تھا کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت پر کلام الہی کا انکار کیا تھا۔ تو تشابہ کا معنی ہوتا ہے ملتا جلتا۔ سورہ البقرہ آیت 119، اور اسی طرح سورہ الانعام آیت 99، قرآن کہتا ہے ایک ہی پانی ہوتا ہے، ایک سی زمین ہوتی ہے، ایک سا ماحول ہوتا ہے، لیکن جب اس ایک ماحول میں، پانی میں، زمین میں بیج ڈالتے ہو، وہ بیج جب نکلتے ہیں باہر، پھل پھول ذائقے، تو ان پھلوں پھولوں میں متشابہ و غیر متشابہ، کہ بعض ملتے جلتے ہوتے ہیں اور بعض جدا جدا ہوتے ہیں، بعض چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور بعض جدا جدا ہوتی ہیں، یعنی ان میں قدر مشترک بھی ہوتی ہے اور قدر امتیاز بھی، ہر ایک ڈسٹنکشن بھی رکھتا ہے اور ریزمبلنس بھی۔ تو متشابہ کا معنی ہے ریزمبلنس کے مالک، کتاب متشابہ کا معنی ہے کہ پوری کی پوری کتاب باہم ملتی جلتی ہے، پوری کی پوری کتاب بائے بسم اللہ سے والناس تک ایک ہی حقیقت کبریٰ کا بیان ہے، ایک ہی جڑ اور بیج ہے، اس ایک جڑ اور بیج سے الکتاب اٹھی ہے، اس لیے وہ سر سے پاؤں تک، بیج سے لے کر اساس اوپر تک متشابہ ہے، عین ملتی جلتی، عین مطابق، عین اپنی جڑ اور اساس کے ساتھ مشابہت رکھنے والی، اس سے مکمل طور پر ہم آہنگ، کنسولیڈیٹ کرنے والی، ایکسٹینشیٹ کرنے والی، تائید کرنے والی، اس کی نصرت کرنے والی، دست و بازو بننے والی پوری کی پوری کتاب بائے بسم اللہ سے والناس تک مصدق ہے ایک دوسرے کی، اور پوری کی پوری کتاب محکم ہے بمعنی حکمت والی، حکمت والی۔ فرمایا یاسین، پورے کا پورا کیا ہے، والقرآن الحکیم، والکتاب الحکیم، پوری کی پوری کتاب حکمت پہ مبنی ہے، لہذا پورے کا پورا قرآن محکم ہے، پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ کیا ہے، مصدق ہے، مبین ہے، اور منبثق ہے ایک چشمہ الہی سے۔ اور یہ جو کہا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 اور 7 کہ اللہ نزل احسن حدیث کتاب، وہ کیا ہے کہ جس میں محکم آیات بھی ہیں اور مشابہ آیات بھی ہیں، تو اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ یہ سورہ آل عمران جو ہے، سورہ آل عمران تیسری سورہ، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس میں جو آیات محکمات ہیں وہ آیات کے جن میں احکام بیان کیے گئے ہیں،
محکم کا معنی ہے حکم والی، حکم والی وہ آیات کہ جن میں احکام اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ احکام اور حکمتوں والی جو آیات ہیں ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، اور ان احکام پر عمل درآمد کے لیے ان حکمتوں کو حکومت کے مقام پر پہنچانے کے لیے وہ اخر متشابہات، ان کے عین مطابق اعمال بتائے گئے ہیں۔ ان احکام کی حکمتوں سے فیضیاب کرنے کے لیے احکام کے ساتھ حکمتیں، اعمال، نتائج و ثمرات کے ساتھ، تو جو زیغ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ صرف اعمال کی جو ظاہری شیپ ہوتی ہے اس پر لڑتے ہیں، اور احکام کے پیچھے جو حکمتیں ہوتی ہیں انہیں زیر بحث نہیں لاتے۔ مثلا صلاۃ کا ایک محکم ہے، ایک متشابہ ہے۔ صلاۃ محکم کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہے محکم۔ حکمت والا کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اس کا متشابہ عین مطابق ہے، اس کی شیپ ہے، جزیات ہیں، آیت قضائی ہے۔ تو زیغ والے کیا کریں گے؟ وہ ہمیشہ حیات قضائی پر لڑیں گے، آمین ہے یا نہیں ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام ہے یا نہیں ہے، اس پہ لڑائیاں ہوں گی، اور یہ زیر بحث ہی نہیں آئے گا کہ صلاۃ کی غائب کیا تھی، کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو فحشاء اور منکر کا یعنی بحث نہ آمین والوں میں، نہ عدم والوں میں، نہ فاتح خلف الامام والوں میں، نہ عدم والوں میں۔ یعنی صلاۃ کے پیچھے جو غائب تھی، حکمت تھی کہ فحشاء اور منکر سے روکے۔ فحشاء اور منکر تو زیر بحث نہیں لاتا، پوری نظام وہ کیا ہے، نماز مصطفیٰ آ جائے گی، نماز محمدی آ جائے گی 200 صفوں پر، لیکن 2 لائنوں میں بھی نہیں بتایا جائے گا کہ اس کی غائب کیا ہے، حکمت کیا ہے، مقصود کیا ہے، وہ اس مقصود کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو زیغ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ احکام کی ظاہرہ جو شیپس ہوتی ہیں، فارمز ہوتی ہیں، ان کے اوپر لڑتے ہیں، اور ان کی جو غایات ہوتی ہیں ان کو زیر بحث نہیں لاتے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا رفقائے محترم کہ پوری کی پوری کتاب کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ آگے 39 سورہ پر ہمیں آیت نمبر 23، مثانیہ، مثانیہ، مثانیہ رفقائے محترم قرآن کا تیسرا وصف ہے، یہ جمع ہے مسنا کا، مسنا، اور ثانیہ یسنا رفقائے محترم کسی چیز کو فولڈ کرنا، کسی چیز کو فولڈ کرنا، اور مثانیہ کا معنی ہے مینی فولڈڈ، مینی فولڈڈ۔ اس کا معنی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے رفقائے محترم جس کے پرت، لیئرز، تہیں، لیولز ایک نہیں ہزاروں، بہی معنی کہ یہی کتاب ہے رفقائے محترم جو پرائمری کے بچے سے لے کر پی ایچ ڈی تک، وہ پی ایچ ڈی آرٹس کا ہو یا سائنسز کا، وہ آج کا ہو یا قرب قیامت کا، وہ آج کے اس زمینی کا ہو یا کسی اور سیارے کا، جہاں جہاں انسان بستا ہے اس انسان کے لیے ذکر للعالمین یہی ہے۔ آپ پرائمری کے بچے کا جو لیول ہے رفقائے محترم اور جو پی ایچ ڈی کا لیول ہے وہ ایک نہیں ہے۔ پھر آج کا اور آج سے 1400 سال پہلے اور 1400 سال بعد لیولز ایک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر لیول پر، یعنی ہر لیول پر کھڑا ہوا انسان قرآن کو جب دیکھے گا تو اس کو ایک لیول اس میں اس سے اپ ہوگا، اپ گریڈ کرے گا تو ایک دوسری طے، ایک تیسری طے، ایک چوتھی طے، یعنی سج ہاں پوشیدہ در آیات او،
کہ کسی دور میں بھی کسی انسان کے بس کا یہ روک نہیں، اس کا یہ مقام نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کے تمام پہلوؤں کو، جہاد کو، ڈائمینشنز کو، لیولز کو، لیئرز کو میں نے ایکسپوز کر لیا، میرے اوپر وہ منکشف ہو گئے۔ یہ جو دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن سے مغز اٹھا لیا ہے، میں نے نعوذ باللہ قرآن سے مغز تو اٹھا لیا ہے، اس تو خواہ پیشے سگا انداختم، اب قرآن میں کیا رہ گیا ہے؟ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تم جا کر ان کو چچوڑتے رہو۔ تو یہ نعوذ باللہ جس دشمن کتاب اللہ نے دعویٰ کیا وہ باطل کہ اپنی مثنوی میں نے قرآن کے روح کو لے لیا ہے اور قرآن میں اب ہڈیاں رہ گئی۔ تو یہ دشمنان اسلام کا موقف ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، رحمان کا دعویٰ اپنے قرآن کے بارے میں مثانیہ، مینی فولڈ۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ یا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ تین انعامات ہیں کہ تین حوالوں سے گفتگو تھی، کتاباً، متشابہاً، مثانی۔ اب ان تین صفات کے تین تقاضے، ان تقاضوں کے اوپر الہی جو انعامات ہیں اب ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، تقشعر منہ جلود، یہ پہلا انعام۔ ایک شعرہ رفقائے محترم، ایک شعرار بند چیز کا کھل جانا، اور وہ کھلنا جو ہے پہلی سٹیج ہے شعور کے حوالے سے۔ ایک شعرہ شعور، اور پھر یہ مرکب ہے رفقائے محترم، یہ فعل دو چیزوں سے، ایک شعرہ، ایک شعرہ، یہ باب افعل اللہ، رباعی مجرد۔ تو یہ ایک شعرہ، شعور جسے ہم کہتے ہیں شعور کا سوتا پھوٹ پڑے۔ فرمایا کہ کتاب کا پہلا ادراک ایمان والوں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو شعور پر، تفقہ پر، بصیرت پر جو مذہبی پیشوائیت تالے ڈال چکی ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ تالے توڑنے پڑتے۔ کتاب الہی کے ساتھ اٹیچمنٹ کا پہلا مقام یہ ہے کہ کتاب اللہ کے اور انسان کے دل دماغ کے اندر جو تالے بندی کی نسبت ہے اسے توڑا جائے، کیونکہ اس تالے بندی کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفاق۔ اس کے لیے رفقائے محترم سورہ محمد میں، سورہ محمد 47ویں سورہ ہے، آیت نمبر 23، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ تین چیزیں آئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ملوکیت کا کردار ہے۔ خلافت جب ملوکیت میں تبدیل ہوگی نا تو اس وقت یہ کیفیت آئے گی۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ یہ ملوکیت کا جامہ اوڑھنے والے، کانٹا تبدیل کرنے والے، امت کو خلافت راشدہ سے ملوکیت موروثیہ کی طرف لے جانے والے، فرمایا یہ ملعون ہے۔
نمبر 1 لعنہم اللہ، اور لعنت کوئی گالی نہیں ہے رفقائے محترم، لعنت کا آغاز ہوتا ہے سورہ البقرہ آیت 159 160 اور سورۃ البقرہ آیت 175 اور 76 176۔ لعنت کا معنی ہے رفقائے محترم خوشگوار نتائج و ثمرات سے محرومی، اور بالخصوص کتاب اللہ کو نظام حیات کے طور پر اختیار کرنے سے جو اعلان ہونے کا مقام امت کو حاصل ہوتا ہے، اعلان، تمکن، استخلاف، امت کا بچہ بچہ جس امامت کے مقام پر پہنچتا ہے اس سے محرومی، محکومی، محتاجی، در در کی ٹھوکریں، یعنی فرعون، حامان اور قارون، فرعون، حامان اور قارون کا ظہور لعنت ہے۔ اور یہ جب آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَسَمَّهُمْ، سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو کان ہوتے ہیں وہ یہ کانوں سے بہرے بنا دیے جاتے ہیں، یعنی ان کا جو میڈیا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سننے کی جو ہے نا فیکلٹی، اس کی تربیت نہیں ہوتی، یعنی کان ان کے اپنے نہیں رہتے، کانوں کے کچے بنا دیے جاتے، کچے کان والے، یعنی ادھر کی بات سنی ادھر پہنچا دی، ادھر کی بات سنی ادھر پہنچا دی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ اعمیٰ ابصارہم، ان کی آنکھیں بصیرت کھو بیٹھتی، یہ ہے اندھی تقلید۔ اندھی تقلید آ جاتی ہے، کان انہیں کے اپنے نہیں رہتے، آنکھیں اپنی نہیں رہتی۔ اور یہ کیوں کیفیت پیدا ہوئی؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے تدبر فی القرآن چھوڑ دیا، یعنی جب تک قوم تدبر فی القرآن کے مقام پر رہے گی رفقائے محترم، وہ اندھی نہیں ہوگی، بہری نہیں ہوگی، ملعون نہیں ہوگی۔ ملعونیت کا ایک عنوان ہے تدبر فی القرآن سے انکار، تدبر فی القرآن سے انکار، تدبر فی القرآن سے جدائی، اس کا معنی اندھا پن، بہرا پن، ملعونیت۔ پھر آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ ام علی قلوب اقفالها، آپ تدبر فی القرآن کے بعد عدم تدبر کے تالے ڈال لیے انہوں نے اپنے دلوں اور دماغوں پر، تالے بندی۔ فیکٹریوں میں آپ دیکھتے ہیں لاک آؤٹ، تالے بندی ہو گئی۔ اب تالے بندی کا معنی ہے پروڈکشن نہیں ہوگی، فیکٹری میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے فقہا کے نام پر، ائمہ کے نام پر موٹے موٹے تالے ڈال دیے کہ کوئی شخص تدبر فی القرآن کی جرات نہ کر سکے۔ آپ نے کانوں کو قرآن کی سماعت کے لیے اور اپنی آنکھوں کو قرآن کے دیکھنے کے لیے، اپنے دل دماغ کو قرآن پہ سوچنے کے لیے لگا نہ سکتے۔ اور آگے کہا رفقائے محترم ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ ارتداد، مرتدین کی ساری صفات اس امت میں دوبارہ لوٹ آئیں۔ فتنہ ارتداد، فتنہ ارتداد کا نقطہ آغاز کیا ہے رفقائے محترم؟ عدم تدبر فی القرآن۔ عدم تدبر فی القرآن کا نتیجہ ہے ملعونیت، بہراپن، اندھا پن، اور یہ سارے نتائج و ثمرات ہیں ملوکیت کے۔ تو قرآن حکیم نے پہلا کام یہ کرنا ہے، اگر ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہوں گے تو ایک شعر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس میں پہلا کام کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کا جو ڈر ہے، اپنے رب کے مقام کو ہم پہچان لیں۔ رفقائے محترم، ہم اپنے استاذوں کو بزرگ کہتے ہیں، بزرگوں کو بزرگ کہتے ہیں، کیا ہم اللہ کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں رفقائے محترم؟
یعنی مجرموں کے ہاں اکابر پرستی آ جاتی ہے، اللہ اکبر کی رضا نہیں رہتی، دعویٰ ہوتا ہے اللہ اکبر، اور حقیقت کیا ہے؟ الاکابر اکبر، العلماء اکبر، القضاتهم اکبر۔ اللہ کبیر نہیں ہے، اللہ بزرگ نہیں ہے کہ جی بزرگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کی روایات نہیں مانیں گے، کس سے نہیں مانیں گے، فتوے نہیں مانیں گے، تو اکابر ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اکابر کی ناراضگی ایمان اور اللہ کی ناراضگی، اکابر کو راضی رکھنا دین اور اللہ کی رضا ہے ہی نہیں۔ لہذا پہلے یہ کیس ہے رفقائے محترم ایمان کا، اور ایمان باللہ اور ایمان بالتوحید۔ تو جو مقام اکابر کو دے دیا ہے، تو جب تک کہ اس سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی کبریائی کا، بزرگی کا، اس کے خالق و مالک ہونے کا مقام احساس نہیں ہوگا، قرآن کی اشارہ حیات پر چلنا ممکن نہیں۔ یخشون ربہم، تو پہلی چیز ہے کہ اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے الفاظ میں رفقائے محترم قرآن کہتا ہے، اے لوگو، نوح علیہ السلام نے کیا کہا رفقائے محترم؟ ما لکم، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، سورہ 71، سورہ نوح، آیت نمبر 13، 14، 15۔ اے لوگو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لا ترجون للہ وقارا، اکابر کے وقار کا تمہیں خیال ہے، اکابر کی عزت اور فضیلت کا تمہیں کیا ہے؟ ہر وقت خیال رہتا ہے، لیکن کیا خالق و مالک کو بھی وقار کا حامل سمجھتے ہو؟ یہی مشرکین کا ہر دور میں کیس رہا ہے رفقان، نوح علیہ السلام کے دور کے ہو، محمد رسول اللہ کے دور کے، مردہ پرست، اکابر پرست، مشائخ پرست، ماضی پرست۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کوئی وقار، خیال اور لحاظ نہیں ہے اللہ کا۔ کون سا اللہ؟ وقد خلقکم اطوارا، جنہیں تمہیں بائی سٹیجز اس مقام تک پہنچایا۔ کہاں سے چلے ہو تم؟ یہاں تک پہنچانے میں تمہارے اکابر کا عمل دخل ہے یا اللہ کا؟ ایک خردبینی ذرہ رفقائے محترم، خردبینی ذرہ، اس سے آپ اور ہم کو کس نے بنایا؟ اکابر نے بنایا۔ آنکھیں، دل، دماغ، کائنات، یہ سازگاریاں کس کی عطا کردہ ہیں؟ بزرگوں کی عطا کردہ ہیں یا اللہ کی؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اطوارا، وہ بائی سٹیجز جو اس مقام پر لایا، اگر تمہیں درمیانی میں روک دیتا تو تھا کوئی جو تمہیں دل، دماغ، کان، آنکھیں، اعضاء عطا کر سکتا؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، لوگوں کیوں غور نہیں کرتے کہ اس کی قدرتوں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو، اس تمام کائنات پست و بلند کو پیدا کیا؟ کیا اس پیدائش میں اس نے کسی بزرگ کا سہارا لیا؟ کوئی اس کا مددگار تھا؟ کوئی مشیر تھا؟ کوئی ایڈوائزر تھا؟ تو اگر یہ تمام سلسلے کون و مکان اس نے تنہا بنایا اور تمہیں لا بسایا، تو کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ اپنی قدرتوں اور اختیارات سے دستبردار ہو گئے؟ تو پہلی چیز ہے رفقائے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت قلب میں نہیں ہوگی، دل دماغ میں نہیں ہوگی، بزرگوں کا احترام ہوگا، اللہ کی قدرت کا مقام اور احترام نہیں ہوگا، تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں۔ تو اس خشیت سے کیا ہوگا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جلود کے اندر کیا ہوگا رفقائے محترم؟ ایک شعرار، شعور کے صوتوں کا پھوٹنا۔ کہاں؟ جلود میں۔ جلود کا عام ترجمہ کرتے ہیں کھال، کھال، جلود کا معنی کر دیتے ہیں کھال۔
لیکن رفقائے محترم جلود کا اصل معنی کھال نہیں ہے. رجل متجلد، رجل متجلد ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جس کے جتنا آپ ماریں، مار سہتا چلا جائے، اپنا موقف نہ چھوڑے. عزیمت والا، صبار، اور جالدہ و تجلدہ کسی چیز کا مضبوط ہونا، مستحکم ہونا. اور جلود المرء، آدمی کا جلود جلد نہیں، جلود المرء خابیدہ کمالات، اس کے اندر جو کمالات ہیں، صلاحیتیں ہیں، امکانات ہیں، جو بڑی طاقت والے ہیں. تو جلود پوشیدہ امکانات، صلاحیتیں، خابیدہ صلاحیتیں، پاسبلٹیز، اور یہ ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. جلود وہ تمام قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، امکانات ہیں جو پوٹینشلی انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. جس طرح ایک آم کی جو گٹھلی ہے رفقائے محترم، کھجور کی گٹھلی ہے، برگد کا بیج ہے، رائی کا بیج ہے، وہ ایک چھوٹا سا لیکن ان تمام امکانات سے مالا مال ہوتا ہے جو پوٹینشلی اس میں رکھ دیے جاتے ہیں. بس پوٹینشلی وہ جو امکانات ہوتے ہیں ان کی ایکچولائزیشن یہ ہے ایک شعار. کتاب اللہ سے انسانی ذات میں پوشیدہ امکانات میں ایک انگڑائی پیدا ہوتی ہے. ان کو ایک گویا کے انگڑائی لیتے، ان میں ایک تحرک پیدا ہوتا ہے، وہ خبیدہ صلاحیتیں انگڑائی لیتی ہیں. وہ جو ان کے راستے میں باندھے ہیں، تقلید کے، اندھی عقیدت کے، اندھے پن کے، بہرے پن کے، عدم تدبر فی القرآن کے، ارتداد، عدم شرع صدر، تو یہ تمام بند ٹوٹ جاتے، یہ ٹوٹ جاتے. آج رفقائے محترم یہیں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کریں گے.